اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ سسٹم جو بنایا ہے، یہ اس کا جو رکھا ہے بنیاد جو سبب پر رکھی ہوئی ہے اس نے، ہے نا. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کی جو نظام کو چلا رہا ہے، وہ چاہے تو کلمہ کن سے پوری کائنات کا نظام چلائے. اللہ کی شان ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کی یہ شان ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو پوری کائنات کا نظام یہ کلمہ کن سے کر سکتا ہے، اسے اس میں کوئی روک ہے؟ نہیں روک ہے نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کا نظام کیا کلمہ کن سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ایک چانس دیا ہے کہ کون صحیح عمل کرتا ہے کون غلطی عمل دیکھنے کے اپنے عمل اپنی جگہ پر ہے. کیا دنیا کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ کیا بغیر کسی سبب کے چل رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادے مشیت سے تو چل رہا ہے، لیکن کیا اس کلمہ کن کے تحت چل رہا ہے یا کوئی سبب ہے اس پر؟ سبب ہے. کیا سبب ہے؟ ہم پتہ ہے کچھ تو بھی ہوگا. ہاں سبب ہے اس میں. دیکھو کہ آپ ہر چیز کا جو یہاں پر وقوع پذیر ہو رہی ہے، عالم اسباب ہو عالم ارواح ہو، ہر چیز جو ہو رہی ہے نا اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں، اس کے پیچھے کچھ ریزنس ہے، کچھ تعلقات ہیں، کچھ نسبتیں ہیں. جیسے جو جنت کا جو خازن ہے، جنت میں تمام نعمتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، ہے نا. وہاں کا خازن کون ہے؟ انچارج کون ہے؟ فرشتہ ہے کہ نہیں؟ رضوان نام سنا ہوگا آپ نے. تو وہاں کا انچارج کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے. جہنم میں مختلف عذابات دیے جائیں گے گنہگاروں کو، کافروں کو، منکروں کو. وہاں پر عذاب دینے کے لیے کون ہے؟ ان کا انچارج کون ہے؟ مالک، وہ بھی فرشتہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء سے انٹریکشن کرتا ہے، برابر. انبیاء کو چن لیتا ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ اس کی شریعت، اس کا جو حکم ہے، اس کی توحید جو ہے، اس کی الوہیت جو ہے، یہ باتیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو جب بتاتا ہے، بندوں تک پہنچاتا ہے، تو کیسے پہنچاتا ہے؟ فرشتے کے ذریعے. فرشتہ ہر آدمی سے آ کے بات کرتا ہے؟ کس سے؟ مطلب نبی کے ذریعے فرشتوں سے نبی کو پتہ چلتا ہے. اللہ اگر چاہے تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کے پاس اپنی وحی لاتے ہیں. تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ وہ صرف ایک کو ہی چن لیتا ہے. وہ اپنے نبی اور مرسلین میں سے کسی کو چن لیتا ہے اور اس سے انٹریکٹ کرتا ہے، اس سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا نا. جبریل ہمارے پاس آتے ہیں کسی کے پاس، یا ہم سے پہلے کسی غیر نبی کے پاس آئے؟ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی اس پر سوچا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر قادر نہیں آ سکتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے سے کرا سکتا ہے. اپنے سے وہ جب بندوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، بندوں کو اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کی جب بات بتانا چاہتا ہے تو وہ سبوں کو نہیں بتاتا. موسٹ آف دا ٹائم نہ بیوسج. ہاں اس کا قانون ہی ہے. وہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں سے انٹریکٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کچھ سسٹم رکھا ہے کہ میں نے اب میرا انٹریکشن اسی سے ہوگا جس کو میں چن لوں گا. پھر تمہیں ضروری ہے کہ تم میری بارگاہ میں اگر تمہیں آنا ہے تو اس کی بات کو ماننا ہوگا. مانتا ہے نا، کیونکہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچائے گا، میری وہ توحید کی بات بتائے گا، الوہیت کی بات بتائے گا، نظام سمجھائے گا، ہے نا. تو وہی لانے والا بھی کون ہے؟ وہ جو وہی آتی ہے انبیاء پر، یہ کون لاتا ہے؟ فرشتے لاتے ہیں. جبریل لاتے ہیں، برابر نا. تو جنت پر مقرر فرشتہ ہے، جہنم پر مقرر فرشتہ ہے، وہی لانے والا فرشتہ ہے نا. بارش کا فرشتہ کون ہے؟ بارش کا نام نہیں معلوم. میکائیل. برابر. ہواؤں پر مقرر کون فرشتہ؟ اسرافیل ہے. موت کون دیتا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت. تم کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے. نہیں، اللہ سے نہیں، تو قرآن کی آیت ہے. قل یتوفاکم ملک الموت. تم کہو کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے. دینا تو اللہ ہے.
तो मौत कौन देता है? अल्लाह के हुक्म से हुआ ना, तो उसके पीछे अल्लाह ताला ही है ना। इसी अल्लाह ताला है। तो यही तो बात मैं तो आपको कह रहा हूं कि दुनिया का जो ये चल रहा है सिस्टम, वो उसके इरादे मशीयत से होता है, लेकिन उसका वकू जो है, उसका जो परफॉर्मेंस है या उसका जो ज़ुहूर है, वो किसी और की तरफ निस्बत हो रही है। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, कुरान की आयत है कि तुम कहो मेरे प्यारे मेरे नबी, यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, तुम्हें मौत का फरिश्ता मौत देता है। अब अगर हमको कहे भाई अरे मौत तो अल्लाह तबारक तआला देता है, तो मौत अल्लाह तबारक तआला देता है, ये तो हर एक का अकीदा है इंसान का। तो कुरान की इस आयत से क्या मिलेगा तुम्हें? तो फिर ऐसा लगेगा ये ऐसा है, उलट ऐसा लगेगा कि ये अलग है, अपोज है बराबर है ना, पर ऐसा नहीं है ना। तो अभी जब आप बोले क्या कर रहे हो बताओ। नहीं, आपको वही समझा रहा हूँ, सबब पर अमल होता है। किसी चीज को सबब से निस्बत किए तो वो उसकी निस्बत उसकी तरफ अगर होगी तो उसको मिजाजी कहते हैं, और वही निस्बत जब रफ की तरफ होगी तो हकीकी। तो मैं बाद में बताता हूँ, पहला इस पर इस चेंज को कंप्लीट करो। तो मौत पर मुकर्रर भी फरिश्ता है। माँ की पेट में बच्चे की तखलीक कौन करता है? हर जगह फरिश्ता है। रहम मादर में बच्चे की तखलीक पर फरिश्ता मुकर्रर है। उसकी बहुत सारी हदीस है, अपने पास ना वक्त नहीं अभी है कि नहीं, कि रहम मादर में एक मुकर्रर फरिश्ता है, बराबर है। इधर पे जैसे सलाम को सलाम पहुंचाने वाला भी एक फरिश्ता है, बिल्कुल बराबर है। आप जो कर रहे हो नेकियां बदिया, नेक काम बुरे काम, उसका अकाउंट कौन लिखता है? लिखते हैं उसकी मुनकर करने से उनका नाम क्या है? नकीर है। कातिबिन। वो नकीर है, कब्र के हैं, ये कातिबीन है, वो सवाल पूछने वाले फरिश्ते नकीर है ना, बराबर। तो बंदों के आमाल लिखने वाले वो भी कौन है? फरिश्ते हैं। कब्र में बंदों से सवाल करने वाले कौन है? वो भी फरिश्ते। तो आप कभी आपने इस पर सोचा, अगर अल्लाह तबारक तआला कादिर मुतलक है, वो हर चीज, उसे इन फरिश्तों के नेटवर्क की जरूरत नहीं ना? जरूरत है क्या? रब मोहताज है इन फरिश्तों का कि उसकी कायनात को चलाने के लिए कोई जिब्राइल हो, कोई मिकाइल हो, कोई इजराइल हो, कोई इसराफील हो, नकीरैन हो, कातिबीन हो, मालिक हो, रिदवान हो, बंदों की आमद रब की बारगाह में लेके जाने वाले कौन है? वो भी फरिश्ते हैं। तो फिर एक सवाल जहन में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, उसे किसी की हाजत नहीं, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है ना, उसकी बेनियाजी ऐसी, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ लोगो तुम सब के सब रब के दर के भिखारी हो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, भिखारी हो, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलमीन से गनी है और खूबियों वाला सराहा हुआ है ना, गनियुल हमीद है, तमाम कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी तमहीद और तहलील बयान करता है, बराबर है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला आलम से और आलमीन से गनी है, मोहताज नहीं उनका, तो फिर अपना सिस्टम कायनात का चलाने के लिए उसने ये नेटवर्क क्यों बिछा रखा है? अल्लाह ताला चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो सब लोग को मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह ताला सबको बना, पर अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किए, उसके पीछे अल्लाह ताला ने किया। तो तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते हो? वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, कि तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते हो, सोचते क्यों नहीं हो कुरान की आयतों को? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का उतारा हुआ होता तो तुम इसमें जरूर इख्तिलाफ पाते। तो कुरान में तदब्बुर करने का हमें हुक्म दिया गया है, कुरान में सोचने का हमें हुक्म दिया गया है, उसको पढ़ के आगे जाने वाली बात है नहीं। तो क्या हमने कभी इस पर गौर किया है कि जब कादिर मुतलक है, जब फाइल हकीकी है ना, उसे किसी निस्बतों की, इंटरमीडिएट्स की, किसी की जरूरत नहीं। वो जो काम कर रहा, बंदे को रिस्क भी पहुंचा रहा है, उसमें भी मीडियम्स है। तो क्यों ऐसा है?
جب وہ خالق ہو کر بندوں سے انٹریکشن کر رہا ہے کسی میڈیم سے، برابر، تو بندہ محتاج ہو کر اس سے انٹریکٹ کرنا چاہے بغیر کسی میڈیا کے، کوئی پرابلم نہیں، اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے. نہیں، سننے میں کچھ پرابلم نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں. دیکھو دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک مواقع دیا جاتا ہے نا، مطلب جو مطلب اہل حدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کہ دیکھو یہ لوگ نے چونچلے بنا کے رکھے ہیں، ہے نا، یہ بابا کے پاس جاؤ، فقیروں کے پاس جاؤ تو ملتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اب رب سے مانگو، رب دینے والا ہے نا، یقیناً ہے. اچھا، رب سے مانگنے کی اگر بات چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں آپ رب سے مانگنا چاہیے. مشکاۃ شریف کی روایت کیا آپ جانتے ہو؟ صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، لَيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَةَ كُلَّهَا حَتَّى شِسْءَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ. صحیح حدیث ہے یہ. اب آپ کوئی کہے کہ بھائی رب سے ہی مانگنا چاہیے، ہمیں انکار نہیں ہے اسے. کس سے اس کو انکار ہو سکتا ہے کہ رب سے مانگنا نہیں چاہیے؟ برابر نا. اب اگر اتنا اگر کسی کا کوئی پرفیکٹ یہ ہے اتنا کہ بھائی رب ہی سے مانگنا چاہیے، تو اس مانگنے کا ذکر بھی ہے. ترمذی شریف کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے. ابھی آپ بہت خوش ہو گئے کہ بھائی برابر بات میں آپ بول رہے بات ہے، کچھ بھی آپ بولیں گے کلھا حاجتہ کلھا، اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے. حتی شسء نعلہ اذا انقطع، اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. کیا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہو؟ کروں گا. میرے کو ابھی کچھ پرابلم تھی نہیں، آپ کا اگر جوتا ٹوٹ گیا، یا اللہ مدد کر، دل سے نکلوں، اللہ سے دعا کروں گا اور آپ وہیں پہ بیٹھے رہو گے، نہیں چلیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا میں وہ کرنے کے لیے. اگر بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ جانے کے لیے دوا خانے میں، بولے نا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کدھر بولا اللہ تعالیٰ نے کہ بیمار ہو جاؤ تو مطلب ہم یہ کرنا تو ہے نا، علاج کرنا بھی چاہیے نا، حکیم کے پاس جانے کو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ایسا کہ بیمار ہو تو علاج کرو، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے علاج کرا، ایسا کہیں آپ کو معلوم ہے آیت ہے قرآن کی کوئی؟ نہیں، پر حدیث میں ہوگا شاید نہیں. آپ بتاؤ گے ایسا، آپ بولنا کہ نہیں ہے، میں بتاؤں گا نا، میرے پاس سب موجود ہے. آپ پورا ڈیٹیل اس میں خالی بتاؤ، خالی صحیح حدیث ہے، آپ اس کو یہ کرو بس. تو یہ جو صحیح حدیث ترمذی کی یہ کیا بتا رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. اب پوری دنیا کا آپ انالیسس کرو، اگر کسی کا کوئی جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کیا وہ شخص مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے یا موچی کے پاس جا کے اس کو ریپیئر کرتا ہے؟ نہیں، یہ آپ بول رہے ہو لاجیکلی بولنا صحیح ہے. لاجیکلی نہیں، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. پھر حدیث تو یہی ہے نا. ہاں، کیا حدیث ہے؟ وہی کہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. تو عمل کون کر رہا ہے اس پر میرے بھائی؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں کرو، کرنا چاہیے. تو لیکن کیا پھر کوئی دنیا میں مسلمان نہیں ہے؟ میرے کو اس سے کچھ چیز نہیں نا. میں اگر اس پر عمل کرتا تو کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ آپ بولتے اس کے پاس موچی کے پاس گیا، میں موچی کے پاس نہیں گیا، اللہ نے میں سمجھا ڈائریکٹلی گیا. میں کہتا ہوں اگر کوئی موچی کے پاس جاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. نہیں، یہ میں بولوں گا. جو لوگ ایسا بولیں گے ان کو بولوں گا نا میں کہ اب میں ان کے عقیدے کا ہوں گا تبھی میں ان کو بولوں گا آپ غلط بول رہے ہیں. چلو میں زیادہ ابھی آپ کے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں. ایک ایسی چیز آپ کو دکھا، آپ نے کہا نا میرے کو صحیح حدیث بتا دو. چلو آپ کو صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں. سوال کیا ہے؟ کسی کو اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے. اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے، یہ سوال ہے. اس میں بھی اور کچھ ہے. چلو اس میں اس کو میں یہ کرتا ہوں کہ آپ زندوں سے مانگتے ہو، زندوں سے مانگنا چاہیے لیکن جو انتقال کر گیا اس سے مانگنا نہیں چاہیے. اچھا، اب اگر ایسا کوئی سوال کرے گا تو پہلے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو حیات ہے اس سے سوال کرو اور جو انتقال ہو جائے گا اس سے سوال نہ کرو. بہرحال آپ کو اتنی معلومات نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. میں آپ کو وہ ایسی حدیث بتاتا ہوں کہ رسول کے وصال کے بعد صحابہ نے رسول سے مانگا ہے. اس کو مانو گے؟ ماننا پڑے گا آپ کو. صحیح حدیث یہ کیا معلوم ہے؟ کچھ آیتیں کچھ حدیثیں پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ٹوٹلٹی میں لوگ نہیں دیکھتے، یہی پرابلم ہے. کچھ 2-3 آیتیں 2-3 حدیثیں لے کے بس وہ لے کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے. اپنا سوال صرف یہ ہے کیا صحابہ نے، میں یہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ حیات کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے سوال کیا، آپ سے مانگا؟ نہیں مانگا. اگر مانگا ہے تو ہمیں مانگنا چاہیے، نہیں مانگا ہے تو مت مانگو. برابر نا؟ یہ ہے
مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں. کون؟ امام ابن ابی شیبہ. یہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری نے ان سے حدیث کا درس لیا ہے. ہاں، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے المصنف. یہ المصنف ہے، پارہ نمبر اس کا جزو ہے والیوم 7 صفحہ نمبر 482. اس میں ایک حدیث شریف ہے. یہ حدیث شریف ہے: حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک دار. یہ حدیث کی سند ہے. کیا بیان کرتے ہیں؟ حدثنا ابو معاویہ، ابو معاویہ کہتے ہیں کہ ہم سے اعمش نے کہا، ہم سے ابی صالح نے کہا، اور ہم کو مالک دار نے یہ خبر دی. اور مالک دار کون ہے؟ قال وکان خازن عمر علی الطعام. وہ مالک دار جو ہے یہ سیدنا عمر کے خازن ہیں، خزانچی. کیا ہے کہ اصاب الناس قحط فی زمن عمر. سیدنا عمر کے زمانے میں قحط ہوا مدینے میں. اصاب الناس قحط فی زمن عمر. لوگوں مدینے میں قحط ہوا سیدنا عمر کے زمانے. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر. فقال، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: استسقی لامتیک فانہم قد حلقوا. یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کرو، آپ کی امت ہلاک ہوئی جاتی ہے. اب دیکھو گئے قحط ہے، اصاب الناس قحط فی زمن عمر. فجاء رجل، ایک شخص آیا، الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک آدمی آتا ہے. اب وہ آدمی کون ہے تو آگے آپ کو ملے گا. اس میں ہے نا، آنے والا ایک آیا کون ہے، آگے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا اور اللہ کے رسول سے سوال: یا رسول اللہ. قبر رسول پہ صحابی آ رہے ہیں اور رسول اللہ سے سوال: استسقی لامتک فانہم قد حلقوا. اے اللہ کے نبی، قحط سالی ہے، آپ کی امت ہلاک ہوئی جاتی ہے، ہم کے لیے بارش کی دعا کرو. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف کا حوالہ دیتے وقت آپ کو لکھنا ہے تو لکھ کے رکھو اس کو. فتح الباری، یہ جو ان کے استاد کی تو صحیح بخاری میں انہوں نے نہیں لیے حدیث کو. ضروری نہیں صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے، وہ سب لیا ہے نا، بتا سب صحیح حدیث بخاری میں موجود نہیں ہے. یہ جو حدیث شریف ہے وہ بخاری کی جو شرح لکھی ہے امام ابن حجر اسقلانی. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری، بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے کس نے لکھی ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی نے. تو امام ابن حجر اسقلانی دیکھو فتح الباری ابن حجر ہے نا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 441. یہ میرے حساب سے ہے، آپ کو بک میں یہ صفحہ نمبر اور یہ والیوم نمبر چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو حوالہ ہے سوال الناس امام استسقاء کہا ہے نا، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھو. امام ابن حجر اسقلانی اسی حدیث کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ روا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح. امام ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو، وہی حدیث ہے آگے، اصحاب الناس قحط فی زمن فجاء رجل قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، وہی حدیث ہے. تو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں کیا فرما رہے دیکھو، وروى ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، یعنی اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وہ حدیث اس کا یہ ہے کہ آپ نے بولے سمجھا میرے ابھی سارے زمان مردا وکان خادر ہوتا ہوں کالا سبانات کا حدیث بنا وہ حدیث ہے. تو امام ابن ابی شیبہ نے حدیث لکھی. ابھی یہاں پہ کوئی کہتا ہوتا ہے ارے یار اس میں لکھا ہے حدیث صحیح ہے کون سی ہے، اس کا آپ نے سند دی ہے نا. ہاں ابھی اس کی سند ہو گئی جو چین بیان ہوئی ہے. دیکھو ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح، اسی کے بارے میں امام ابن اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. برابر، یہ ہو گیا پہلا. دوسرا حوالہ اس کا. تیسرا حوالہ دیکھیے آپ، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر. کون ہے یہ؟ امام ابن کثیر، جن کو آج کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث یا جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تفسیر کے سب سے بڑے امام کون ہے؟ امام ابن کثیر ہے نا. امام ابن کثیر کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ.
تو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں وہی حدیث کو نقل کیا ہے. حدثنا ابو معاویہ عن عامش عن ابی صالح عن مالک دار قال اصاب الناس کہت فی زمن عمر. وہی حدیث ہے. اس کے بعد امام ابن کثیر کیا فرماتے ہیں, آگے دیکھیے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٍ صحیح. اس حدیث کی سند کیا ہے؟ صحیح. تو حدیث کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قبر رسول پر آنے والا. اچھا آنے والا کون تھا؟ ابھی کوئی کہتا ہے کہ یار وہ تو کوئی آنے والا آ کے گیا, معلوم نہیں کون آیا تھا. لیکن حضرت ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں ان الذي راى منام المذکور هو بلال بن حارث مزنی احد الصحابہ. کہ سیدنا حضرت ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ وہ جو آنے والے تھے قبر رسول پر وہ کون تھے؟ وہ بلال بن حارث مزنی ہے جو کہ یہ صحابی رسول ہے. احد الصحابہ یعنی صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے. برابر, یعنی حدیث صحیح ہے, ریفرڈ بائی ابن اسقلانی فتح الباری شرح بخاری, البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر. اور اس کا اوریجنل حدیث کہاں سے؟ المصنف ابن ابی شیبہ, جس کو انہوں نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تو صحیح حدیث سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کی قبر انور پر حاضر ہو کر آپ سے سوال کرنا یہ صحابی سے ثابت ہے. اس سے بڑی آپ کو دلیل کیا چاہیے؟ اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. تو کیا اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر کچھ مصیبت ہو تو مسجد میں جا کے اللہ سے مانگنا چاہیے؟ یقیناً اس میں اختلاف ہی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ ہی سے بھی مانگا جا سکتا ہے اور انہیں طریقہ بھی بتایا ہے. اب آپ اگر کرتے ہیں ایسا تو میں بولوں گا نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں نہیں. ابھی اس کو شرک کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ان کو کہنے تو پھر آپ تو مانو نا اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا سکتا ہے. انہوں نے سوال کیا نا ان سے, آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ کے سامنے حدیث ہے. وہ بھی اس کی میں نے ریفرنس بھی آپ کو دکھایا ہے صحیح حدیث کے حساب سے. ناؤ یو ہیو ٹو بلیو کہ نہیں بھائی ایسا ہے, ابھی اس کو ماننا ہی پڑے گا. میں دیکھوں گا اس کو جا کے. ابھی کس سے دیکھو گے؟ ابھی آپ اس کو کس سے دیکھو گے؟ صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے یہ. فتح الباری شرح بخاری کھولنا پڑے گا. اور وہ تو اب ابھی کیا دیکھو گے وہاں پر؟ وہ تو میں نے اس کو دکھایا یہاں پر. آپ نے بولے اور سب ہے رہتا عربی میں بھی. آپ نے تو اب آپ کیا دیکھو گے اس میں, کیا ریسرچ کرو گے آپ؟ کیونکہ حدیث صحیح ہے, ریفرنس میں موجود ہے. برابر ہے. امام ابن کثیر ابھی آپ کو ایک کام کر سکتے, آپ کو ابھی پھر اس کے پاس جا کے پوچھنا پڑے گا جو امام ابن کثیر سے زیادہ علم والا ہو. کیونکہ امام ابن کثیر نے تو فرمایا ھذا اسناد صحیح ہے نا, لکھا ہے کہ نہیں یہاں پر؟ کیا فرمایا امام ابن کثیر نے؟ اس حدیث کی سند صحیح ہے. اب اگر کہا نہیں صحیح حدیث کو ماننا چاہیے, برابر نا. اب اس حدیث کے بارے میں اگر کسی کو پوچھنا ہے, اس حدیث کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جا سکتا ہے, علم تفسیر میں امام ابن کثیر سے زیادہ ہے. اور جس کا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کا پیٹ دکھ رہا تھا تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب بولے کہ چل نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. برابر ہے. اب کچھ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایسا کچھ کر کے بھی صحابی کو ٹھیک کیا, کچھ تکلیف ہوتی تھی اس وسلم کے پاس جاتے تھے صحابی. برابر نا. دونوں طریقے ہیں. ہاں دونوں طریقے. انکار نہیں ہے, ایک چیز کے طریقے سے دوسرے کا انکار تو نہیں ہوتا. یہ کون کہتا ہے؟ ہم دونوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں. دونوں طریقے کا دونوں طریقے ثابت ہے, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہاں ایسا صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا یہ سمجھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نعت وغیرہ پڑھتے میرے گھر میں بھی ہو جائے تیرا آنا یا رسول اللہ وغیرہ سب کچھ. اس کا بارے میں کیا آپ کو خیال ہے؟ نہیں دیکھو ابھی ایک ٹاپک بہت سارے ہیں, اس پر اپنے کو بات کرنا جو ہاں وہ بات میرے پاس لیول اس کی دیکھو, یہ لیول دیکھو کس لیول کا, یہ کس لیول پہ بات کر رہے ہیں. اس سے بڑے بڑے ٹاپک پہ میری ریسرچ موجود ہے. 100 ٹاپک پہ میں نے ریسرچ کیا ہوں, اور ان 100 ٹاپک کے اوپر آپ کو قرآن حدیث میں دکھا سکتے ہیں. لیکن چوڑا پریشان کرنے میں کچھ مزہ نہیں ہے. آپ نے وہی ٹاپک کو بتایا برابر. بات جو آپ کو سمجھنے کی نا کہ بھائی اللہ کے رسول سے یہ بات ہے, وہ بھی بات ہے. کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے, جس عقیدے کو آپ مان رہے ہو نا
حدیث اور اس کی روشنی میں یہ آج کی ڈیٹ میں سب سے بڑا شرک ہے یہ وہابیوں کے نزدیک. وہابی مطلب کیا؟ وہابی مطلب کیا؟ آپ بولو آپ کے نزدیک کیا وہابی مطلب؟ عبد الوہاب رہا ہوگا، لیکن ابھی جو اصطلاح جو یوز ہو رہی ہے نا اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتا ہے، آپ کو اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. یہ عبدالوہاب نجدی کون تھا اور جس بات کو ابھی آپ نے مانا ہے کہ سامنے حدیث موجود ہے، صحیح روایت ہے، اس کو آج کی ڈیٹ میں شرک صریح کہا جاتا ہے. کہ ایسا کہنا صریح شرک ہے. ایسا سوال کسی پیر ولی کی بات چھوڑو، نبی سے ماننا شرک ہے. نبی سے کہتے ہیں نا تو یہ کیا ہے؟ وہ شرک ہو گیا. ابھی مطلب صحابی نے کر کے مشرک ہو گئے، امام کثیر نے لکھ کر مشرک ہو گئے، امام ابن طبرانی نے بھی لکھ کر مشرک ہو گئے. تو کیا اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام مشرک ہو گئے لکھ کر؟ بات آپ کے گھر کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال اسی بات کو رکھو، اگلے ٹائم پہ ہم لوگ دوسری بات پر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے کم ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد آپ